ہندوستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 ہے، جس میں ملک کا ہر ایک باشندہ خوشیاں مناتا ہے، اور کوئی شبہ بھی نہیں کہ آزادی سے بڑھ کر خوشی منانے کی اور کوئی چیز بھی ہو، جبکہ آزادی ہی ہر خوشی کا سرچشمہ ہے۔ عام طور پر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کا آغاز 1857 سے شروع ہوا۔ یہ ایک جھوٹی افواہ ہے جو جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہے تاکہ 1857 سے 100 برس پہلے جس تحریک آزادی کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں بنگال کے اندر سراج الدولہ نے 1757 میں، مجنون شاہ نے 1776 تا 1780 میں، حیدر علی نے 1767 میں اور ٹیپو سلطان نے 1791 میں، مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادا میاں نے 1812 میں، اور سید احمد شہید نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف جو باقاعدہ جنگیں لڑی، وہ سب تاریخ کے اوراق میں دفن ہو کر رہ جائیں، اور اہل وطن یہ نہ جان پائیں کہ مسلمان اس دن سے انگریزوں سے نفرت کرتا تھا جس دن اس نے اپنے ناپاک قدم اس سرزمین پر رکھے تھے۔ جب انگریز نے 1803 میں دہلی کے اندر اعلان کیا کہ مخلوق خدا کی اور ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا چلے گا، اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کی وجہ سے ان کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی، حتیٰ کہ ان کو زہر بھی دیا گیا۔ ان کی آنکھوں کی روشنی اس زہر سے جاتی رہی۔ ان تمام مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنی موت سے پہلے 2 روحانی شاگرد پیدا کر دیے، ایک حضرت سید احمد شہید اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے دورے کر کے مسلمانوں سے جہاد پر بیعت لی اور ساتھ ساتھ یہ بھی عہد لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد ہزاروں مسلمان ان دونوں بزرگوں کے ساتھ بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئے۔ یہ سب سے پہلا آزادی وطن کے لیے جہاد تھا۔ جب 19 ستمبر 1857 میں بہادر شاہ ظفر قلعہ چھوڑ کر ہمایوں کے مقبرے میں مقیم ہو گئے تھے، ان کو انگریز نے لال قلعے پر قبضے کے اگلے دن گرفتار کر لیا اور دہلی پر انگریزوں کا پورا قبضہ ہو گیا اور ہر طرف ظلم و ستم، قتل و غارت گری عام ہو گئی۔ تو اس وقت امت کے جیالوں نے آزادی کی تحریک کو اپنے کاندھوں پر لیا۔ ان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور آپ کے مریدین باوفا مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ امین شہید وغیرہ ہیں، اور ان کے شاگرد ان باصفا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا مدنی، مولانا آزاد، مولانا جوہر برادران اور بھی بے شمار علماء و عوام نے اپنے خون و جگر سے اس گلشن کی آبیاری کی اور جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کی آزادی کو یقینی بنایا۔ شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال شروع کی اور آپ ہی کے شاگردوں نے آزادی وطن کے لیے نومبر 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک دیوبند کے نام ایک تحریک چلائی، جگہ جگہ مدرسے قائم کیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے رفقا حاجی عابد حسین دیوبندی، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، مولانا فضل الرحمان عثمانی اور مولانا رفیع الدین وغیرہ ہم کی مدد سے 30 مئی 1866 جمعرات کے دن دیوبند کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، تاکہ یہ مسلمانوں میں نظم پیدا کریں جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل میں قائم رکھنے میں معین ہو۔ بقول حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا ذریعہ ہے۔ الغرض ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے اور اس مشن اور تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کو بھی شریک کیا، مہاتما گاندھی کو ساتھ لیا اور دیگر ذمہ داروں کو شریک قافلہ کر کے جد و جہد کی۔ ہمارے انہی بزرگوں اور بے لوث مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں 14-15 اگست 1947 کی درمیانی شب ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا۔